ڈیلی اردو سٹوری کے ناظرین السلام علیکم۔ شام کے شہر دمشق میں ایک نوجوان اور نہایت ہی خوبصورت لڑکی روزانہ اکیلی یونیورسٹی جاتی تھی۔ اس یونیورسٹی میں اس کا والد بھی کسی ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد ہی اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکل چکی تھی اور بارش کی وجہ سے وہ بھی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش تیز ہونے لگی تو اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ گھر میں موجود ایک لڑکا باہر نکلا اور اس لڑکی کو جلدی سے اندر لے گیا۔ اس لڑکے نے بارش کے رکنے تک لڑکی کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ جب دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ لڑکا اس شہر میں اکیلا رہتا تھا۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور باتھ روم اس کا گھر تھا۔ اس لڑکے نے اس کو کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ایک ہیٹر رکھ دیا اور ساتھ ہی یہ کہہ کر چلا گیا کہ جب کمرہ گرم ہو جائے تو وہ ہیٹر لے جائے گا۔ تھوڑی دیر تک تو لڑکی بستر پر بیٹھی سردی کی وجہ سے کانپتی رہی، مگر کمرہ گرم ہونے پر اسے نیند آ گئی اور وہ بستر پر گر گئی۔ وہ لڑکا جب ہیٹر لینے کمرے میں داخل ہوا تو اسے بستر پر سوئی ہوئی وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت لگی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن شیطان اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا۔ شیطان اسے وسوسے دینے لگا اور اس کے ذہن میں لڑکی کی خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو وہ حیران ہو کر اٹھ گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ جب وہ برآمدے میں آئی تو اس لڑکے کو بے ہوش پایا تو وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ اس لڑکی نے اپنے گھر پہنچ کر باپ کی گود میں سر رکھ دیا، جو کہ پوری رات اسے شہر کے کونے کونے میں تلاش کرتا رہا۔ اس نے اپنے باپ کو سارا واقعہ سنا دیا اور قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی کہ جب میری آنکھ لگی تو میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اس نے اس دن غیر حاضر ہونے والے لڑکوں کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک ہسپتال میں داخل ہے۔ لڑکی کا باپ فوراً ہسپتال پہنچ گیا تاکہ اس نوجوان کو تلاش کر سکے اور اس سے اپنی بیٹی کا بدلہ لے سکے۔ جب وہ ہسپتال میں اسے تلاش کرنے کے بعد اس کے کمرے میں پہنچا تو اس کو اس حالت میں پایا کہ اس کو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ پھر لڑکی کے باپ نے اس لڑکے کو قسم دے کر پوچھا کہ سچ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے۔ لڑکی کے باپ نے ابھی تک اسے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا کہ وہ اس لڑکی کا باپ ہے جس نے رات اس کے گھر گزاری تھی۔ پھر وہ لڑکا بولا کہ کل رات ایک لڑکی بارش سے بچتی ہوئی میرے گھر میں پناہ لینے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اسے کمرے میں پناہ تو دے دی تھی، لیکن پھر شیطان مجھے اس کے بارے میں پسلانے لگا۔ جب میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا تو وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے حوروں جیسی لگ رہی تھی۔ میں فوراً باہر نکل آیا، لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں پسلاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں ڈالتا رہا۔ لیکن جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئی اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا ہوں۔ یہ سب باتیں سن کر لڑکی کا باپ بہت حیران ہوا اور وہ بلند آواز میں چلایا، اے لوگو گواہ رہو، میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ اگر اس لڑکے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہتی۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستیاں یا محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فعل کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کے ان کاموں سے بے خبر رہے، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر فعل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے
کے خوف کی بجائے اپنی ذاتی خوف رعب و دبدبہ سزا کا ہی ڈر بٹھایا ہوا ہے۔ اسی لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی تو ان کی اولاد نے ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا اور ہمیشہ اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھ کر ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے۔ آج ہم خدا کو بھول چکے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر بھی نہیں ہوتا کہ کل کو دربار خداوندی میں حاضر ہونا ہے۔ خوف خدا کو پس پشت ڈال چکے ہیں، گناہوں کی لذتوں میں مست اپنی زندگانی کو تباہی کی دلدل میں پھینکتے جا رہے ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ جب گزرتا جا رہا ہے تو قیامت بھی قریب ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم ہر قسم کے گناہ کے لیے تیار ہیں، روز بروز گناہوں میں اضافہ کر کے کندھوں پر موجود 2 فرشتوں میں بائیں فرشتوں کو خوب دہا دیتے ہیں۔ ان تمام گناہوں سے دور رہنے کی تجویز کیا ہوگی اگر ہم ہر وقت یہ دھیان رکھیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ زمین کو جو حکم کرے کہ فلاں اسی کو نگل لو تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر یہ سوچ و فکر بن جائے تو انشاءاللہ گناہوں کی نحوست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہر وقت خوف خداوندی عطا فرمائے، آمین۔